عليهم وأصابهم فتحا قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ فتح آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 26 میں سے۔ اب یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور مذاکرات کر کے آ جائیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو جب حضرت عثمان گئے تو مذاکرات تو ناکام ہوئے، لیکن مشرکین کی جانب سے خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت عثمان کے بدلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام 1400 جو ساتھ تھے احرام کی حالت میں، اور جانور بھی پاس سے قربانی کے، چونکہ یہ تھا تو عمرہ، ٹھیک ہے نا، اور جانور تو ذبح کرتے ہیں حج کے موقع پر، لیکن جانور اس لیے لے کر گئے تھے کہ ایک امن کا مظاہرہ کرانا تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم وہاں قربانی اور گوشت تقسیم کرنے کے ارادے سے آئے۔ تو جب یہ بیعت لے رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَقَدْ البتہ تحقیق اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے، رضی اللہ عن المؤمنین اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ جب انہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب انہوں نے کیکر کا ایک درخت تھا نا، اس کے نیچے اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لیے، تو اللہ نے اس درخت کا بھی ذکر کیا، فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرماتے ہیں کوئی قیامت تک ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ بظاہر تو انہوں نے بیعت کر لی ہے، دل میں ان کا ارادہ کوئی اور تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پہ سکینہ اتار دیا ہے، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور پہنچایا انہیں فتحًا قریبا ایک قریبی فتح، ایک بہت بڑی فتح انہیں دے دی، ٹھیک ہے نا۔ پھر غزوہ خیبر جو ہوا ہے، فتح خیبر، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اور بہت ساری غنیمتیں تأخذونہا جنہیں تم لے رہے ہو، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ رب العالمین عزیزاً زبردست حکیماً حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً اللہ نے تم سے بہت سارے غنیمتوں اور کبھی وعدہ کیا ہے، تأخذونہا جنہیں تم لینے والے لوگ ہیں، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ لیکن ابھی جو تمہیں غنیمتیں دے گا اللہ یہ فتح خیبر کے موقع پر یہ اس لیے جلدی آپ کو دی ہے کہ ابھی تم نے اپنا اتنا مزیدار شہر مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی ہے، تمہارے دل دکھے ہوئے ہیں، اس لیے 5-6 مہینے کے بعد تمہیں فتح عطا کر دی ہے۔ آئندہ بہت فتوحات دوں گا، آئندہ بہت مال دوں گا تمہیں، لیکن یہ جلدی اس لیے فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ یہ والی فتح میں نے جلدی کر دی ہے، اس لیے کہ تمہارے دل زخمی ہے، تاکہ تمہارے زخمی دلوں پہ ملہم پٹی لگا دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی فتح دے دی 6-7 مہینے کے بعد فوراً، چونکہ ہجرت کی مدینہ تو یہ 7 مہینے یا 6 مہینے گزرے، اس کے بعد فتح خیبر ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ فتح خیبر میں نے جلدی تمہیں اس لیے دی ہے کہ تاکہ تمہارے دل جڑ جائے، تمہارے زخم ٹھیک ہو جائے، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور لوگوں کے ہاتھ تم سے دور کر دیے، روک لیے، ٹھیک ہے نا۔
آگے فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہو جائے یہ نشانی ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور رہنمائی کرے تمہارے سیدھی راہ کی طرف۔ ابھی صلح حدیبیہ پہ میں نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے کیا، ورنہ 80 آدمی آئے تھے مومنوں کو قتل کرنے کے ارادے سے، نبی علیہ السلام نے انہیں گرفتار کیا اور پھر گرفتاری کے بعد کچھ نہیں کہا، ایسے ہی چھوڑ دیا ان کو۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے کیا کر دیا، روک لیا۔ وَأُخْرَى، اور دوسرے بھی غنیمتیں، لم تقدروا، کہ جس پر ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، جن کے بارے میں، جن پر تمہارا گرفت نہیں ہے، جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ نے اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بہت ساری غنیمتیں ابھی، ٹھیک ہے نا، یہ تو فتح خیبر کی بات ہے نا، اس کے بعد ٹھیک ہے نا بہت کچھ آنا ہے۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہونا ہے، اس میں کیا کچھ ہونا ہے، تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ کیا کچھ آگے ہونا ہے۔ تو فرمایا تمہیں تو نہیں پتہ ہے، لیکن قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم ان کافروں سے قتل و قتال کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھر جاتے ہیں، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر یہ نہ پاتے اپنے لیے نہ کوئی کارساز حمایتی، ولا نصیرا، نہ کوئی مددگار پاتے۔ اگر تم ان سے لڑتے نا، یہ پشت دکھا کر نا یہ بھاگ جاتے، یہ اپنے لیے نہ کوئی مددگار پاتے نہ کوئی حمایتی۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، التی وہ ہے، قد خلت من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، ولن تجد لسنته تبدیل، سنت اللہ تبدیلا، اور تو اللہ کے طریقے کو تبدیلی نہیں پائے گا، وہ کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ جو اللہ نے بات پکی لکھ دی ہے بس وہ بات پکی ہو گئی۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، کف ایدیہم عنکم، کہ ان مشرکین کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، بِبَطْنِ مَکَّۃَ، مکے کی اس وادی میں۔ لیکن وہ ساری منظر کشی کر، میں نے شروع میں بیان کیا تھا نا صلح حدیبیہ کا وہ پورا نقشہ، تو میں نے کہا تھا کہ یہ ذہن میں رکھ کے یہ صورت سننی ہے آپ نے، تو وہ پورا نقشہ، تو بطن مکہ، مکے کی موادی کون سی تھی؟ یہی حدیبیہ جس کو آج شمیسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اللہ هو الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، کف ایدیہم عنکم، کہ ان مشرکین جو 80 آدمی تمہیں قتل کے ارادے سے آئے تھے، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، یعنی تمہاری آپس میں لڑائی نہیں ہونے دی، اور مذاکرات ہو گئے۔ یعنی مشرکین نے اپنے سخت مطالبات منوائے، لیکن پھر بھی اس میں حکمت ہے، آگے قرآن خود بتا دے۔ تو فرمایا بِبَطْنِ مَکَّۃَ، مکے کی اس وادی حدیبیہ میں، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ قابو دیا تم کو، علیہم ان پر، اس کے باوجود بھی کہ تمہیں قابو دے دیا ان پر، یعنی تم نے انہیں گرفتار بھی کر لیا۔ 80 آدمی آئے تھے قتل کے ارادے سے، صحابہ نے حملہ کیا، کیونکہ 1400 صحابہ تھے نا، 1500، تو ان کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دو بغیر لڑائی کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں من بعد اس کے، ان اظفرکم، کہ تمہیں قابو دیا، علیہم ان کے اوپر، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ جو تم عمل کرتے ہو، بصیراً، دیکھنے والا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور انہوں نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ابھی تمہیں روکا ہے نا کہ تم نہیں جا سکتے مسجد حرام، تم تو عمرے کے لیے آئے ہو۔ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور جانور جو ہے رکے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا نا کہ ان کے پاس قربانی کے جانور بھی تھے، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، تم احرام کی حالت میں ہو، تم جو جانور لے کے آئے وہ رکے ہوئے ہیں، وَالْهَدْيَ، قربانی کے جانور رکے ہوئے ہیں، أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، یہ کہ وہ اپنی قربان گاہ کو پہنچ جائے، وہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں نا، مثال تم جانوروں کے ساتھ ہی ادھر کھڑے ہو، یعنی نہیں جا سکتے ہو آگے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ،
اللہ فرماتے ہیں حکمت کیا ہے تمہارے صلح حدیبیہ میں. اب دیکھیں نا، بظاہر صحابہ بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ ہم کو کمزور ہیں، یہ کیوں ان کے اتنے سخت شرائط مانے جاتے ہیں. اچھا، سخت اتنے شرائط تھے کہ کہنے لگے نبی علیہ السلام سے کہ اس سال آپ عمرہ تو قطعاً نہیں کر سکتے، اگلے سال 7 ہجری کو آپ عمرہ کریں گے. دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے کوئی قیدی آپ کے پاس آ جائیں تو آپ پر چھڑانا لازم ہوگا، آپ کی کوئی قیدی ہمارے پاس آ جائے تو ہم پر لازم نہیں کہ ہم انہیں چھوڑیں. یعنی اندازہ لگائیں کوئی، ٹھیک ہے نا. اس قسم کے مطالبات یہ سارے لکھے گئے، اور بھی بہت سارے تھے، اس پہ کبھی یہ پورا جمعہ پڑھاؤں گا کہ جو وہاں پہ جو شرائط لکھے گئے تھے. اچھا، تو اللہ فرماتے ہیں حکمت کیا تھی تمہارے اس مطالبے میں. فرمایا لولا رجال مؤمنون، اگر وہاں مکے میں کوئی مومن مرد نہ ہوتے، کیونکہ سب ہجرت نہیں کر گئے تھے ابھی، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مومن نہ ہوتے، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور کچھ عورتیں مومنات نہ ہوتی، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، کہ تمہیں تو ان کے بارے معلوم نہیں ہے، أَن تَطَئُوهُمْ، یہ کہ تم انہیں روند ڈالو، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ، تو پہنچ جاتا تمہیں ان کی طرف سے مَعَرَّةٌ، دکھ اور تکلیف پہنچ جاتے. یعنی اگر تم ان کے ساتھ لڑتے تو یہ تو مشرکین تھے حدیبیہ کے مقام پہ جو آئے تھے، لیکن یہ ان کو مار کر پھر ان کو اور غصہ چڑھتا، اور جو مکے میں کچھ مومن رہ گئے ہجرت سے اور کچھ مومنہ عورتیں، تو وہ ان پر ظلم ڈالنے شروع کر دیتے، تو ان سے تمہیں بڑی تکلیف پہنچتی پھر. تو اس لیے جب تمہاری لڑائی نہیں ہوئی تو انہوں نے ان پر ظلم ڈالنا بند کر دیا. تو دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، کہ تمہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے. زندہ نبی موجود ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور بس کچھ فاصلہ ہے، اتنا بھی نہیں ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا. مکہ اور مدینہ ہے، لیکن اللہ فرماتے تمہیں نہیں پتہ ہے کہ وہاں کون رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ ان تطؤوہم فتصیبکم منہم مارہ، تمہیں پہنچ جائے ان کی طرف سے مارہ، دکھ تکلیف، بغیر علم، بغیر علم کے تمہیں پتہ نہیں ہوگا، یہ ان پر ظلم ڈالتے رہیں گے، تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی. جب خبر لگے گی نا دکھ ہوگا پھر. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ تمہاری لڑائی اس لیے نہیں کروائی ہے تاکہ اللہ داخل کر دے جس کو چاہے اپنی رحمت و مہربانی میں. مطلب اس بات کے کیا ہے، اگر تمہاری لڑائی نہ ہوگی یہاں پہ، جب یہ مشرکین تم چھوڑ دو گے اسی طرح بغیر مارنے کے، یہ وہاں چلے جائیں گے، وہاں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بعد میں مومن بننا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جب یہ واپس گئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین کے بڑے سردار تھے ایمان لے آئے. یہی تو حکمت تھی، ٹھیک ہے نا، کہ بڑے سردار ابو سفیان، بنو امیہ کے بڑے سردار، نبی علیہ السلام کے سسر بھی بنے بعد میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ٹھیک ہے نا، والد محترم. تو اس لیے وہ پھر بعد میں ایمان لے کے آئے، اور بڑے بڑے اور بھی لوگ ایمان لے کے آئے. تو فرمایا یہ بھی حکمت تھی کہ اگر لڑتے تو یہ معاملہ اور سختی پکڑ لیتے. تو فرمایا لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کافر الگ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا، تو میں عذاب دیتا کافروں کو، منہم عذابا علیما، ان میں سے دردناک عذاب دیتا. اللہ فرماتے ہیں اگر ان میں سے یہ لوگ نہ ہوتے جو بعد میں بھی مومن بننے، اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ کن کن کے دل میں انابت ہے، اگر انہوں نے مومن نہ بننا ہوتا، ان سے یہ الگ ہوتے، اور وہاں مکے میں وہ مومن عورتیں اور مومنہ عورتیں اور مومن مرد جو موجود، اگر ان سے یہ الگ ہوتے تو پھر تمہیں فکر کی ضرورت نہیں تھی، میں نے خود سخت ترین عذاب دے دیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو فرمایا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما اذ جعل الذین، جب بنائے ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم الحمیت، ان کے دلوں میں حمیت، ضد، حمیت الجاہلیت، جاہلیت والی ضد. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ نے اپنے رسول کے دل پر جو ہے رسول پر سکینہ اتار دیا، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، والزمہم، اور لازم کیا ان کے ساتھ کلمۃ التقوی، تقوی کا کلمہ. علماء فرماتے تقوی کا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور تھے وہ احق بہا، اسی کے حقدار، وَأَهْلَهَا، اور اسی کے اہل تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ
صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، البتہ تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کے خواب کو بالحق، حق کے ساتھ۔ آخری آیت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھا۔ میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا صلح حدیبیہ کے بیان سے پہلے کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور فرمایا صحابہ سے کہ میں نے خواب دیکھے ہم سر منڈوا رہے ہیں، کوئی جو ہے نا صحیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، صفا مروہ کی، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام سے کہا تیاری کر لو، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ بیچ میں پھر یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، درمیان میں روکے گئے۔ تو صحابہ کرام جب یہاں سے واپس جا رہے تھے نا تو دکھی بہت تھے نا، تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم کوئی کمزور ہے، یہ کیا ہو گیا، ہم واپس جا رہے ہیں، ہم نے احرام باندھ رکھے ہیں، ہمارے پاس جانور ہے قربانی کے۔ تو بات کوئی نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، تو انہوں نے آخری حربہ یہ استعمال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے خواب کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپس میں کہنے لگے نبی علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا، نبی کی خواب تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، پھر یہ آیت اتار دیا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، فکر نہ کرو، اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ خواب تو اللہ کے رسول نے دیکھا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے خواب تو دکھایا ہے لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ تم عمرہ 6 ہجری کو ہی تم نے کرنا ہے، وقت تو نہیں بتایا نا کہ ابھی اسی سال کرنا ہے، وہ میں سچ کر دکھا۔ اچھا آگے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے میرے نبی کے صحابہ، انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تو 8 ہجری کو پھر کیا ہوا؟ جب فتح مکہ ہوا، صحابہ کرام یہ جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ اور تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، جب مکے میں شان و شوکت سے داخل ہو رہے تھے تو وہ کیا منظر تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا خواب تو میں نے دکھائے تھے لیکن یہ کدھر کہا تھا کہ اسی سال تم نے کرنا ہے 6 ہجری کو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا رسول کا خواب سچ کر دکھایا ہے اور تم داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن کے ساتھ، محلقین رؤوسہم، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، ومقصرین، اور اپنے بال کاٹتے ہوئے، کتراتے ہوئے، لا تخافون، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اللہ نے وہ کچھ جان لیا ہے، جانتا ہے، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے ہو، فجعل من دون ذالک، پس دیا اللہ نے تمہیں اس سے پہلے فتحاً قریبا، قریبی فتح، وہ 6 مہینے کے بعد تمہیں فتح خیبر نہیں دیا تھا ہجرت کے، یہ تو 6 ہجری ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں دیا تھا، پھر اس کی طرف اشارہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں بالہدا، یہاں پہ ہدا سے مطلب قرآن کریم ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے سرچشمے قرآن کریم کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے، ٹھیک ہے نا، غالب آ جائے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہے کافی ہے اللہ شہیداً، اس بات پر گواہ، اللہ کافی۔ آگے محمد رسول اللہ، یہ آخری آیت، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑی تفصیل والی ہے، یہ اگلے درس میں اللہ پاک جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔